أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں گناہ ہے بہت زیادہ۔ ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ ویسألونک، اور دوسرا سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو زائد ہو وہ خرچ کرو، جو فالتو ہو جو زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو غور کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ درس میں جہاد کی فرضیت، جہاد کی مشروعیت اور اس کی حکمت بیان کی گئی تھی، اور ساتھ ہی حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان مہینوں میں لڑائی سے منع کیا گیا، اور کفار کی یہ خصلت بیان ہوئی کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو بہکا کر دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اللہ نے یہ حکم بیان بھی فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، اسلام سے پھر کے اس نے کوئی اور دین اختیار کر لیا، تو یاد رکھنا کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، آخرت برباد ہوگی، دنیا برباد ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ نے ایمان کو بیان فرمایا، ہجرت کو بیان فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم دی کہ جو آدمی، جو ایمان والے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، نقل و حرکت کرتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید کے اندر، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی امید میں، اور ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اب یہ تو پچھلے درس کا خلاصہ ہے، اس سے بھی پہلے درس میں مال کے خرچ کرنے کا قانون بھی اللہ نے بیان فرمایا تھا، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت بیان ہوئی تھی، اور اس آیت میں شراب اور جوئے کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں اور ان کی حرمت کا جو مسئلہ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے یہ صحابہ کرام، یہ لوگ آتے ہیں، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کی حیثیت کیا ہے، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حرام ہے یا مباح ہے، اور ان میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ یہ وہ سوال تھا جو صحابہ نے حضور سے کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان کو جواب دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں میں گناہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، تاہم لوگوں کے لیے بعض فوائد بھی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فوائد سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کا کہنے کا کہ ان بری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، خمر اور میسر۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کسے کہتے ہیں، میسر کسے کہتے ہیں؟ خمر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں، جس میں نشہ ہو، ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے، عقل کو ضائع کر دے، یا انسان کو بے عقل بنا دے۔ عام طور پر عربی میں یہ لفظ جو خمر کا ہے یہ شراب پر بولا جاتا ہے،
کیونکہ نشہ آور چیزوں میں شراب جو ہے یہ سر فہرست ہے، سب سے پہلے نمبر پر۔ اس کبھی چیز کے بارے میں دو حکم شریعت کے آتے ہیں شراب کے بارے میں۔ ایک اس کے استعمال پر پابندی ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی، اور دوسرے اس کے ذریعے حصول زر یعنی تجارت کی ممانعت۔ یہ نہیں ہے کہ اگر شراب پی نہیں سکتے، حرام ہے، تو چلو تجارت کر لیں گے، بیچ لیں گے، نہیں، بلکہ ان دونوں چیزوں پر شریعت نے پابندی لگائی۔ نہ شراب پی سکتے ہو، نہ شراب بنا کے آگے بیچ سکتے ہو، اس سے تجارت کر سکتے ہو۔ اب اس کے نقصانات تو واضح ہیں، بالکل پتہ چلتا ہے، انسان بے خود ہو جاتا ہے، شراب انسان کو بے خود، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنے آپ میں رہتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان گالی گلوچ بھی بکتا ہے، فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، اور پھر مال کا ضیاع بھی ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، اور نشے کی حالت میں انسان بعض دفعہ قتل اور زنا تک جیسے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ بھی شراب کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے دو چیزیں فرمائی۔ یاد رکھیں، شراب عرب کے معاشرے میں عام تھا، اس کو چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے 4 درجوں میں، 4 سٹیپ میں شراب کو حرام کیا گیا۔ یہ پہلا سٹیپ تھا جس میں شراب کی جو ہے نالائکی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ شراب کے اندر جو ہے نقصان بہت زیادہ ہے، اسم کبیر فیہما اسم، لیکن ومنافع للناس، تھوڑا سا لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ شراب کے فوائد کے ضمن میں عربوں میں یہ مشہور تھا کہ شراب جو ہے یہ انسانی ذہن کو جلا بخشتی ہے، دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، انسان میں فیاضی کی صفت پیدا ہوتی ہے، انسان فیاض سخی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے عرب لوگ شراب کو کرم کے لفظ سے تعبیر کرتے، کرم کہتے تھے، کرم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کی اصلاح فرمائی تو اس نام سے بھی منع فرما دیا، ارشاد کیا کہ مومن کا دل جو ہے وہ کرم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، لیکن شراب کرم نہیں ہو سکتی، یہ ام الخبائث ہے، اس کو عنب کہو یا حبلہ کہو، عنب، چونکہ جن چیزوں سے یہ بنائی جاتی ہے، عنب انگور سے بنائی جاتی تھی شراب، تو اس کو عنب کہو، یا گندم سے بنائی جاتی تو اس لیے اس کو حنطہ کہو، حبلہ کہو، یہ نام دو، اس کو کرم نام نہ دو۔ تو بہرحال عرب جو ہے یہ شراب نوشی کو شریفانہ فعل قرار دیتے تھے کہ اس کی وجہ سے سخاوت اور فیاضی پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص شراب کی محفل میں شامل نہیں ہوتا تھا اسے کم تر خیال کرتے تھے، یہ کم تر آدمی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شراب اور جوا یہ عرب میں عام تھے، کوئی خالی ایسا آدمی ہوتا تھا جو ان سے بچتا تھا، وگرنہ جس طرح اونٹ ہر گھر کے اندر تھے، گھوڑے ہر گھر کے اندر تھے، تیر اور تلوار جو ہے وہ ہر گھر کے اندر تھے، اور لڑائی جو ہے عرب کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اسی طرح شراب اور جوا بھی ان کا عام مشغلہ تھا، یہ بھی ہر گھر کی کہانی تھی۔ تو یہ تو ہو گیا خمر۔ میسر کیسے کہتے ہیں؟ میسر کہتے ہیں جوا یا قمار بازی، اس کا مادہ جو ہے میسر کا یسر سے ہے، یسر، یسر عربی میں آسانی کو کہتے ہیں، اور قمار بازی کے ذریعے کوئی شخص آسانی کے ساتھ چونکہ پیسہ کما لیتا ہے، کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر صنعت اور تجارت کے، یا بغیر محنت اور مزدوری اور ملازمت کے دوسرے کا مال اس کے قبضے میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں، یعنی آسانی کے ساتھ دوسرے کا بغیر کسی محنت کے مال کو جو حاصل کیا جائے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، یہ جائز نہیں۔ تو جوئے کے اندر یہی خباثت ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، جس شخص کا دو چل گیا اسے بغیر کچھ کیے کرائے مال حاصل ہو گیا، اور دوسرا شخص بیٹھے بٹھائے بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے محروم ہو گیا۔ پھر جس شخص کو مال مل جاتا ہے پھر وہ اس کی قدر بھی نہیں کرتا، اس طرح کے مال کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ جو مال کمایا جائے، محنت کی جائے، خون پسینہ بہایا جائے، اس کی قدر بھی ہوتی ہے، آدمی صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے، لیکن یہ چونکہ مال اس کو بیٹھے بٹھائے مل گیا، ایک اشارے میں مل گیا، بغیر محنت مزدوری کی مل گیا، اب اس کے اندر قدر بھی نہیں ہے، عیش و عشرت میں اس کو خرچ کرے گا، برائی کے کاموں میں اس کو صرف کرے گا،
جس کی وجہ سے معصیت کا اور گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، دولت بھی ضائع کرتا ہے، گناہ گار بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عربوں میں باقی خباثتوں کی طرح، باقی خبائث کی طرح جوئے کی وبا بھی عام تھی۔ وہ قمار بازی کو اچھا فعل سمجھتے تھے، خاص طور پر قحط کے زمانے میں جوئے میں شدت پیدا ہو جاتی تھی، غربت زیادہ ہوتی، قحط بھی اوپر سے آ جاتا، تو اب جو ہے وہ ہر بندہ جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جوئے سے جو مال ان کو حاصل ہوتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جی ہم جوا کھیل رہے ہیں، جوا کھیل کے ہم یہ تو مال غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے یہ تو فضیلت کی بات ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں چوری ہے۔ اب ایک آدمی چوری اس نیت سے کرتا ہے میں امیروں کو لوٹوں گا اور غریبوں کو دوں گا، تو یہ پھر بھی چوری ہے۔ بھئی اللہ نے امیر ہو یا غریب ہو، جس نے مال کمایا ہے اس کے مال کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے، اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، چوری نہ کی جائے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں، امیروں سے میں لوٹتا ہوں اور غریبوں کو دیتا ہوں، یاد رکھیں یہ بھی حرام فعل ہے، یہ بھی چوری۔ اسی طرح جوا ہی ہے، چاہے جوا کھیل کے غریبوں میں تقسیم کرو، چاہے جو مرضی کرو، تو جوا حرام ہے، تو اس لیے اللہ نے یہاں اس کو بھی حرام کرا دیا۔ اب نزول قرآن کے وقت آپ اندازہ لگائیں کہ جوا کتنا عام تھا، اس قدر عروج پر جوا کھیلا جاتا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں انہوں نے بنا کے رکھی تھی، مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے، تو جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا نعوذ باللہ یہ جلیل القدر جو پیغمبر ہیں یہ بھی جوا کھیلا کرتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کی مورتیاں بنا کے جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر رکھے ہوئے تھے۔ تو اب بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان مجسموں، ان مورتیوں کے پاس سے گزرتے تو فرمایا کرتے ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کی نسبت کیسی ناپاک چیزوں کی طرف کر رہے ہیں، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں کو اس شنیع کام سے، اس برے کام سے کیا سروکار ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے یعنی ان کی مت ماری ہوئی تھی کہ گناہ کی نسبت بھی گویا کہ انبیاء کی طرف کریں۔ بہرحال عرب کے اندر جوئے کے مختلف طریقے رائج تھے۔ قحط کے زمانے میں جب قحط پیدا ہوتا تو عموماً جو طریقہ ہوتا وہ طریقہ یہ ہوتا کہ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے، مساوی حصہ، برابر حصے، 10 حصے برابر کرتے، اونٹ خرید لیتے۔ اب ان کے پاس 10 تیر ہوتے تھے، 10 تیر، جن میں سے 1 سے لے کر 7 تک نمبر لکھے ہوتے، 1 سے لے کر 7 تک نمبر، باقی 3 تیر خالی ہوتے تھے۔ 7 تیروں پر نمبر ہوتے تھے، 1 2 3 4 5 6 7، باقی 3 تیر رہ جاتے وہ خالی ہوتے۔ اب ان 10 تیروں میں سے کسی ایک حصہ دار کے نام سے تیر نکالتے تھے، ایک حصہ دار نکالتا تھا۔ اب جس پر جو نمبر ہوتا، جس کا نام نکلتا، اونٹ کے گوشت کے اتنے حصے وہ اکیلا لے جاتا۔ 10 حصے کرتے تھے، اب 6 نمبر نکل آیا تو 6 حصے اس کے ہو گئے۔ اب اس کے بعد دوسرا نمبر، پھر تیسرا نمبر، حتیٰ کہ اونٹ کا سارا گوشت ختم ہو جاتا اور جو حصے دار باقی بچ جاتے تھے وہ اپنے حصوں سے محروم ہو جاتے۔ اب ظاہر بات ہے پہلے جو اپنے حصہ لے گیا سارا اونٹ ختم ہو گیا، دوسرے حصے میں ختم ہو گیا، تیسرے میں ختم ہو گیا، اب باقی جو ہوتے تھے وہ محروم ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے اب ابتدا میں کسی کا نام اگر 7 نمبر لے کر تو 7 حصے اس کے آ جاتے تو باقی محروم رہ جاتا۔ تو اس لیے جب ایک اونٹ کا گوشت وہ تقسیم کر دیتے غریبوں میں تو پھر ایک اور اونٹ خریدا جاتا، پھر اسی طرح اس کے حصے کیے جاتے، تو پھر غرباء میں تقسیم کیا جاتا۔ تو اس کو وہ باعث فضیلت سمجھتے تھے کہ ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو جوا کھیل رہے ہیں تو ہم اس کو غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ شکلیں تھیں جو عرب کے معاشرے کے اندر جوئے کی رائج تھی۔ اور ہمارے زمانے میں گھوڑ دوڑ ہے، گھوڑے دوڑاتے ہیں، آپ کو دیکھیں اگر تو بڑے بڑے امیر لوگ یہ گھوڑا دوڑاتے ہیں، جس کا گھوڑا آگے نکل گیا وہ گھوڑا سب کچھ جیت جاتا ہے۔ تو اس طرح گھوڑ دوڑ ہے، لاٹری ہے، یہ کہتے ہیں جی لاٹری اس کی نکل آئی، لاٹری میں اس نے 100 روپے کا وہ چیز دی اور 10 لاکھ روپے نکل آئے، 1000 روپے نکل آئے، 10,000 روپے نکل آئے۔ تو یعنی وہ جو رقم اس کو ملی ہے لاٹری سے
بغیر محنت کے اس نے کمائی ہے، تو اس لیے یہ بھی جوا ہے۔ اس طرح بہت سی انعامی سکیمیں لوگ جو ہے کمپنیوں نے اور لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ انعامی سکیم جو ہے یہ بھی جوے کی ایک شکل ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو بچے جو ہیں، بچے دکان پہ جاتے ہیں، وہ جا کر 1 روپے کا وہ کوپن لیتے ہیں، 1 روپے سے 5 روپے نکل آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو 5 روپے اس نے لیے ہیں یہ بغیر کسی محنت کے لیے، یہ بھی جوے کی ایک شکل ہے۔ تو یعنی ہمارے زمانے میں بھی بے شمار شکلیں جو جوے کی موجود ہیں، قمار بازی کی موجود ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو ہے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا۔ اب حرمت شراب کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل ہے، اس کے مراحل کتنے ہیں، کتنے مرحلوں میں شراب کو حرام کیا گیا۔ شراب بیک وقت حرام نہیں ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام ایمان لائے اور حضور کے ساتھ چلتے رہے، شراب ان کی نس نس میں پہنچی ہوئی تھی۔ کسی نشے کو چھوڑنا یہ آسان نہیں ہوتا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال بیک وقت جو ہے یک دم دفعتاً شراب کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی حرمت آہستہ آہستہ بتدریج ہوتی رہی۔ اس کے احکام مختلف مواقع پر نازل ہوتے رہے، حتیٰ کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4تھے مرحلے پہ جا کے شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا۔ ابتداءً سب سے پہلے نمبر میں سورہ نحل کے اندر اشارتاً پھلوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا، دیکھو ہم نے تمہارے اوپر انعام کی، تمہیں نعمتیں دی، تتخذون ان میں سے پھل بھی ہیں کہ تم ان پھلوں سے حاصل کرتے ہو، بناتے ہو سکرا، نشہ آور چیز، مثلا شراب بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق جو ہے تم ان پھلوں سے حاصل کرتے ہو۔ دیکھو کتنی چٹنیاں ہیں، وہ اچار ہے اور مربے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے پھلوں سے بنتے ہیں، اور بے شمار چیزیں جو ہے پھلوں کے فوائد کے اندر آتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر حلت اور حرمت کا ذکر تو نہیں ہے، مگر نشہ آور چیزوں کو رزقا حسنا سے اللہ نے علیحدہ فرما دیا، یعنی ہلکا سا اشارہ دیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، ابتداءً ہے سورہ نحل میں اللہ تتخذون منہ سکرا، اس کے اندر ہی رزقا حسنا کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن سکرا کو الگ ذکر کیا، ورزقا حسنا، اور بہترین رزق بھی تم ان پھلوں سے حاصل کرتے ہو۔ اب گویا کہ سکر یعنی شراب کو اللہ نے اس سے علیحدہ کر دیا۔ یہ علیحدہ کرنا بھی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے رزق حسنا میں اس کو نہیں رکھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ برا رزق ہے۔ بناتے تو ہو، اجازت تو ہے، ابھی تک حرام تو نہیں قرار دی گئی، لیکن یاد رکھنا کہ یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے، رزق حسنا نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ جو ہے سمجھ گئے تھے، کچھ صحابہ کرام نے اسی آیت سے ہی شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے چونکہ اس کو جدا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی روزی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ جو درس والی آیت ہے یہ نازل ہوئی، جب آ کے لوگوں نے سوال کیا کہ حضور ہمیں بتائیں کہ جو ہے شراب اور جوا جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ نے خود جواب دیا، لیکن اس میں بھی حرام نہیں قرار دیا گیا شراب کو، کہ اللہ نے کہا کہ گناہ بڑا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ بہت بڑا ہے، دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، ومنافع للناس، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، تم نفع کو دیکھتے ہو، ان کے نفع میں نقصان جو ہے نفع سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اب ایک چیز میں نفع بھی ہو تھوڑا سا لیکن نقصان بھی ہو، تو نقصان جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس میں بھائی نقصان زیادہ ہے، تو اس لیے اس کے تھوڑے سے نفع کی وجہ سے جو ہے نقصان سے نظر نہیں پھیری جائے گی، بلکہ نفع کو قربان کیا جائے گا، نقصان کو دیکھتے ہوئے اس چیز سے بچا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں بھی گویا کہ کھل کر شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن بہرحال اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ دیکھو تم کہتے ہو شراب میں تھوڑے سے فائدے ہیں، بالکل فائدے ہیں تمہارے ہاں، لیکن یاد رکھنا اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نقصان ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، گالی گلوچ ہے، انسان آپس سے باہر ہو جاتا ہے، قتل و غارت ہے، زنا تک کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے کتنے بڑے بڑے نقصان ہیں، تم چھوٹے سے فائدے کو دیکھو گے یا اتنے بڑے نقصان کو دیکھو۔ اب جو ہے ابو علی سینا کے قول کے مطابق شراب میں
نقصان اس کے فائدے سے ڈبل ہے۔ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے ذریعے فائدہ تو ایک حصہ ہوتا ہے لیکن نقصان 2 حصے کے برابر۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم تھا، دوسری آیت تھی جس میں اور زیادہ پھر صحابہ اکرام نے شراب چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کے فائدے کو نہ دیکھو بلکہ اس کا جو ڈبل حصہ یا کئی حصے گنا حصہ جو نقصان ہے اس کو دیکھو، لیکن پھر بھی بہرحال قطعی طور پر شراب کو حرام نہیں کرا دیا۔ اب حرمت شراب سے متعلق پھر تیسرا حکم آیا، اس میں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ہاں بعض صحابہ اکرام کی دعوت تھی، ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کہ عشرہ مبشرہ صحابی میں وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں خود اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام نے کھانا کھایا، انہوں نے بھی کھانا کھایا۔ اب چونکہ اس وقت تک شراب قطعی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی لہذا شراب بھی آ گئی، اب شراب کا دور بھی چلا۔ اب آپس میں کسی موضوع پر ان کی گفتگو ہو رہی تھی، شراب بھی پی رہے تھے، گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ انصار زیادہ اچھے ہیں مہاجرین سے، جو ہجرت کر کے یہاں آئے انصار اچھے ہیں جی، انصار نے دیکھو آپ کے لیے باغات بھی پیش کیے، انصار نے قربانیاں دی، انصار نے اخوت کی، یہ بھائی چارہ پیدا ہوا، یعنی یہ بات چڑھ گئی۔ حالانکہ یہ بات بے فضول تھی، اسی لیے کہتے ہیں فضول باتوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ شراب کا اثر تھا، شراب کا نشہ تھا، تو اب دوسرے کہنے لگے نہیں جی نہیں، مہاجرین جو ہے وہ ہم ان کے حق میں بات کرتے ہیں، مہاجرین انصار سے زیادہ اعلیٰ۔ اب چونکہ یہ سارے آپس میں دوست تھے، رفیق تھے، تو صرف ایک دوسرے کی برتری کا ذکر ہو رہا تھا، ہم آپ سے زیادہ برتر ہیں۔ اتنے میں باتیں کرتے کرتے نوجوان کو ایک نوجوان تھا، اس کو غصہ آ گیا، تو اس نے تیش میں آ کے، غصے میں آ کے، ایک جبڑا تھا، ہڈی تھی، یہ جو ران کی ہڈی ہوتی ہے جانور کی، جبڑا، تو یہ جبڑا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ دے مارا۔ اب وہ سر کھل گیا ان کا، وہ سر زخمی ہو گیا۔ تو ایک تو یہ واقعہ آتا ہے اس کے پس منظر میں، دوسرا ترمذی شریف کی ایک اور روایت بھی آتی ہے، اس میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ دعوت میں جلیل القدر صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کیونکہ ابھی تک شراب قطعی حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اکثر لوگ پیتے تھے، مگر بعض نہیں بھی پیتے تھے۔ جیسے میں نے کہا تھا پہلی جو 2 آیتیں ہیں ان کو دیکھ کے بھی بہت سے صحابہ نے چھوڑ دیا تھا۔ تو جیسے حضور علیہ السلام نے بھی کبھی شراب نہیں پی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی اس کے قریب نہیں گئے، تو اس لیے ایسے اصحاب اسے اپنے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔ اسے استعمال کرنے والوں میں اب جو ہے حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بھی تھے کہ ایک چیز مباح ہے لہذا اس کے استعمال میں حرج بھی نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے استعمال کر لیا، اب اچانک نماز کا وقت آ گیا، اب دعوت میں شراب پی لی تو نماز کا وقت آ گیا۔ اب ایک صحابی اسی حالت میں امامت کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے امامت کروائی۔ اب نشے کی حالت میں تھے، تو نشے کی حالت میں آدمی جو بول رہا ہوتا ہے وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں آتا۔ اب چونکہ انہوں نے قرات کرنی تھی، نماز میں قرات کی تو نماز میں قرآن غلط ہو گیا، اور قرآن ایسا غلط ہوا کہ وہ لحن جلی ہو گئی، یعنی کفریہ معنی بن گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ الکافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے۔ یہ تو ایک اچھا جملہ تھا جو قرآن نے فرمایا، لیکن انہوں نے کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یعنی غلط ہو گیا کہ ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے، یہ جملہ ہی کفریہ بن گیا۔ تو اب ایک روایت میں آتا ہے کہ یہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرا رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کا وقت تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سالے تھے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ امامت کرا رہے تھے۔ اب نشے کا زور تھا، 2 رکعت پڑھا کر کہنے لگے جو ہے فجر کی نماز میں اور بھی پڑھا دوں۔ ایسی طرح کے واقعات چند ایک پیش آ گئے۔ اب سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یہ تیسرا درجہ جو شراب کے بارے میں کہ سورہ نساء کی آیت، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، انتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جو بات نشہ اترتا جائے، نشے کو پہلے ختم کرو، جب نشہ اتر جائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ تم جو گفتگو کر رہے تم کیا کہہ رہے ہو، اس حالت تک جو ہے تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی ہوش و حواس جب تک تمہارے بحال نہ ہو جائیں تو تم نے اس وقت تک نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھی۔ لیکن یہ بھی جو ہے واضح طور پر حرام نہیں کیا گیا، یہ تیسرا درجہ تھا کہ جس میں ابھی بھی جو ہے اس معاملے میں شراب کو بالکل واضح حرام نہیں کیا گیا، صرف نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز سے روک دیا گیا۔ اب روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے میں اکثر تشویش رہتی تھی اور وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے مولا کریم، اے اللہ آپ اشارے کنائے سے تو شراب کی قباحت جو ہے کر رہے ہیں، محسوس ہو رہی ہے، مگر ہمارے لیے کوئی واضح حکم نازل فرمائی، واضح حکم ہو، صاف ستھرا ہو، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ شراب کیا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ چنانچہ پھر چوتھا مرحلہ وہ آیا کہ جب شراب کو بالکل حرام قرار دیا گیا، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں شراب اور بعض دیگر اشیاء جو ہیں ان کو قطعی حرام قرار دیا گیا۔ وہ آیت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور تھان، ٹھیک ہے، تھان جو ہے یہ وہ جو تیر رکھتے تھے اور جن تیروں کو اٹھاتے تھے ان سے جو وہ ایک قسم کی نحس جو ہے وہ لیتے تھے کہ یہ چیز ہمارے لیے منحوس ہے یا اچھی ہے، تو وہ اس سے فیصلہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا والازلام، پانے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے فرمایا رجسن، یہ پلید چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ یہ وہ آیت ہے۔ پھر جو ہے اللہ نے آگے فرمایا لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح اور کامیابی چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہیں ان سے بچنا ہوگا۔ تو اس آیت میں شراب قطعی حرام ہوگی۔ تو یہ 4 مرحلے تھے جن کے ذریعے شراب کو بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے حرام قرار دیا گیا۔ پھر اس آخری مرحلے میں صحابہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن کی آیت آ چکی ہے، اب جو ہے سارے مٹکے انہوں نے توڑ دیے، شرابیں جو ہے وہ نالیوں میں بہا دی، مدینہ کی نالیوں میں شراب ہی شراب بہہ رہی تھی، اور وہ برتن جس میں پیتے تھے وہ برتن بھی توڑ دیے۔ اب یہ تو صحابہ اکرام کی ایک جو ہے ان کی ہمت تھی اور حضور کے ساتھ تعلق تھا اور اسلام پر یقین تھا اور ایمان کی کیفیت تھی کہ جو ہی ایک چیز حرام ہوئی تو پھر وہ انہوں نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ اب اسی طرح بے پردگی تھی، پردہ نہیں ہوتا تھا مستورات کے اندر، جب پردے کا حکم آیا تو روایات میں آتا ہے کہ جو عورت جہاں کھڑی تھی اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اوپر منہ پہ پردہ کر دیا، جہاں سے بھی جا رہی تھی، جو ہی اس کو پتہ چلا کہ شرع جو ہے وہ پردے کا حکم آ گیا، وہاں سے ہی اس نے پردہ شروع کیا۔ یعنی صحابہ ایسے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض لبرل لوگ، آزاد قسم کے لوگ، نئی روشنی کے لوگ شراب کی حرمت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بعض دوسری حرام چیزوں کی طرح اس پر حرمت کا واضح حکم نہیں لگایا گیا۔ تو جیسے اللہ نے مردار اور خون کے متعلق حکم لگایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میتہ، مردار اور خون حرام ہے، اسی طرح اللہ نے یہاں نہیں فرمایا، حالانکہ اس آیت میں اللہ نے فاجتنبوا فرمایا، یعنی اس سے اجتناب کرو، اس سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے مزید وضاحت فرمائی کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، بغض ڈالتا ہے، فانتہوا، ان چیزوں سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو یہ تو قطعی حرمت کا حکم ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب اور خمر جو ہے 2 مختلف چیزیں، یہ تعویلیں کرتے ہیں، غلط تعویلیں کر کے تاکہ کسی طرح شراب کو حلال قرار دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی شراب اور چیز ہے، خمر اور چیز ہے، خمر حرام ہوا ہے، شراب تو حرام نہیں ہوا۔
تو سورہ دہر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنتیوں کے اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ جنتیوں کو ان کا رب جو ہے پاک شراب پلائے گا، شرابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب ہوگی، مگر وہ نشے سے خالی ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، اس میں جنت کے شراب میں لذت ہی لذت ہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب کے زمرے میں آتی ہے، ہر نشہ آور، کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ وہ اس لحاظ سے بنگ ہے، چرس ہے، گانجا ہے، اور شراب کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ ساری کی ساری حرام ہے، کیونکہ چاہے ان میں معمولی درجہ ہو یا اعلیٰ درجے کی ہو، انگور سے بنائی جائے، کھجور سے بنائی جائے، شہد سے بنائی جائے، گندم سے بنائی جائے، جو سے بنائی جائے، تو جو ہے ان سب چیزوں کی جو شراب ہے وہ حرام ہے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر جو ہے یہ شراب کی اور جوئے کی جو تفصیل تھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ نے حرام فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، مقروض جو ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔